بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى أما بعد. وقد يكون جواب القسم محذوفا إن كان قبل القسم جملة كالجملة التي وقعت جوابه مثل زيد عالم والله أي والله إن زيدا عالم، أو كان القسم واقعا بين الجملة المذكورة مثل زید واللہ عالم ای واللہ ان زیدا عالم۔ اور کبھی کبھی جواب قسم محذوف ہوتا ہے اگر قسم سے پہلے کوئی جملہ ہو اس جملے کی طرح جو قسم کا جواب واقع ہو، جیسے زید عالم واللہ یعنی واللہ ان زیدا عالم، اللہ کی قسم زید عالم ہے، یا قسم جملہ مذکورہ کے درمیان میں واقع ہو، جیسے زید واللہ عالم ای واللہ ان زیدا عالم، بخدا زید عالم ہے۔ ماقبل سے جواب قسم کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے، مزید جواب قسم کے تعلق سے ہی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جواب قسم محذوف ہوتا ہے۔ جواب قسم کا حذف ہونا کبھی وجوباً ہوتا ہے اور کبھی جوازاً ہوتا ہے۔ تین جگہیں ہیں جہاں پر جواب قسم والے جملے کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے، ان میں سے دو کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ نمبر ایک، جب قسم سے پہلے جواب قسم جیسا جملہ واقع ہو، یعنی قسم سے پہلے کوئی ایسا جملہ ہو جو جواب قسم جیسا جملہ ہو، جواب قسم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو اور جواب قسم پر دال ہو، جیسے اس کی مثال مصنف نے دی ہے زید عالم واللہ، اللہ کی قسم زید عالم ہے، تو ظاہر ہے کہ واللہ کے بعد جواب قسم زید عالم ہی آئے گا، ان زید عالم، تو جو جملہ جواب قسم بنے گا اسی جیسا ایک جملہ قسم سے پہلے مذکور ہے۔ چنانچہ جب پہلے جواب قسم جیسا جملہ ہے تو پھر وہ ماقبل والا جملہ جواب قسم سے بے نیاز کر دے گا اور اب مزید جواب قسم لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی جگہ پر جواب قسم کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ، جب جملہ مذکورہ یعنی جواب قسم جیسے جملے کے درمیان قسم واقع ہو، جملہ قسمیہ خود جواب قسم جیسے جملے کے درمیان میں واقع ہو، مثال کے طور پر زید واللہ عالم، تو واللہ کے بعد اس کا جو جواب قسم نکالا جائے گا وہ ان زید عالم ہی نکلے گا، اسی جیسا جملہ ہے زید عالم، اور یہ واللہ جملہ قسمیہ، یہ جملہ مذکورہ یعنی جواب قسم جیسے جملہ کے درمیان میں واقع ہے، زید مبتدا اور عالم خبر، اور دونوں کے بیچ میں واللہ ہے۔ تو اگر قسم سے پہلے جواب قسم جیسا جملہ مذکور ہو یا خود جواب قسم جیسے جملہ کے درمیان میں قسم آ جائے تو ان دونوں صورتوں میں قسم کا جواب قسم والے جملے کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ تیسری صورت جہاں پر جواب قسم کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے وہ ہے کہ کہیں پر حرف شرط اور حرف قسم دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائے اور ان میں قسم مؤخر ہو، اس کو مصنف نے بیان نہیں کیا ہے۔ تو یہ تین جگہیں ہیں جہاں پر جواب قسم کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے۔ ان تین جگہوں کے علاوہ باقی جگہوں پر قرینہ کے پائے جانے کے وقت جواب قسم کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے خود قرآن کریم نے استعمال کیا قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے، جملہ قسمیہ تو ہے لیکن اس کا جواب یہاں پر مذکور نہیں ہے، انک لمنذر، یہ جواب قسم واقع ہوگا۔ تو خلاصہ یہ کہ چند جگہوں پر جواب قسم وجوباً حذف کیا جاتا ہے، وہ کل تین جگہیں ہیں، اور بقیہ جگہوں پر جواب قسم جوازاً حذف کیا جاتا ہے۔ ترکیب: واو مستانفہ قد برائے تقریر، یکون فعل ناقص، جواب القسم مرکب اضافی ہو کر یکون کا اسم، محذوفاً یکون کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزائے مقدم، ان حرف شرط کانا فعل ناقص، قبل القسم مرکب اضافی ہو کر کانا کی خبر مقدم، جملۃ موصوف، ذرا دھیان سے دیکھیں گے، کاف حرف جر، الجملہ موصوف، اللاتی اسم موصول، وقعت فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، جوابہ مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنۃ اسم فاعل کے،
کائنتن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر کانا کا اسم مؤخر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے ہے او کان القسم واقعا بین الجملۃ المذکورہ، او حرف عطف، کانا فعل ناقص، القسم کانا کا اسم، واقعا اسم فاعل، بین مضاف الجملۃ المذکورہ مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ظرف ہو جائے گا واقعا اسم فاعل کا، واقعا اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر شرط مؤخر، پھر شرط مؤخر اپنی جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو جائے گا۔ اب مثال کی ترکیب دیکھ لیجئے، مثل زید عالم واللہ، ای واللہ ان زید عالم، مثل مضاف، زید مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر عوض جواب قسم، جواب قسم کا عوض یا جواب قسم کا بدل یا جواب قسم پر دال، یہ کچھ بھی کہہ لیں گے، یہ جواب قسم نہیں ہوگا، اس لیے کہ قسم ہمیشہ صدارت کلام کا تقاضا کرتی ہے، جملہ قسمیہ جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور جواب ہمیشہ بعد میں ہوتا ہے، اس لیے کہ جملہ قسمیہ صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ زید عالم کو جواب قسم بنا دیتے ہیں اور واللہ کو قسم بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جواب قسم مقدم ہو گیا اور قسم مؤخر، تو اس سے اس کی صدارت باطل ہو جائے گی، اس لیے اس کو جواب نہیں بنایا جائے گا بلکہ جواب کا عوض اور جواب کا بدل بنایا جائے گا۔ تو زید عالم جملہ ہو کر عوض جواب قسم، واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم مؤخر، قسم مؤخر عوض جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، ان زید عالم۔ اس طرح کی ترکیب تو اب آپ کو سمجھ میں آنے لگی ہوگی، اس لیے اختصار کے ساتھ کہتے ہیں ان زید عالم جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر تفسیر، پھر مفسر تفسیر سے مل کر مضاف الیہ مثل کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ آگے دوسری مثال، مثل زید واللہ عالم، مثل مضاف، زید مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ ہو کر عوض جواب قسم، واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، قسم عوض جواب قسم سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، واللہ اقسم کے متعلق ہو کر قسم، ان زید عالم جملہ ہو کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر تفسیر، پھر مفسر تفسیر سے مل کر مضاف الیہ مثل کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ وحاشا وخلا وعدا كل واحد منها للاستثناء، مثل جاءني القوم حاشا زيد وخلا زيد وعدا زيد۔ وقال بعضهم إن الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولية، فحينئذ تكون هذه الألفاظ أفعالا والفاعل فيها ضمير مستتر دائما، فالمثال المذكور في معنى جاءني القوم حاشا زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا۔ وإذا وقعت خلا وعدا بعد ما، مثل ما خلا زيدا وما عدا زيدا، أو في صدر الكلام مثل خلا البيت زيدا وعدا القوم زيدا، تعینتا للفعلیتی۔ اور حاشا، خلا اور عدا ان میں سے ہر ایک استثناء کے لیے، جیسے جاءنی القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے بعد واقع ہونے والا اسم مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، تو اس وقت یہ الفاظ افعال ہوں گے اور فاعل ضمیر ہوگی جو ہمیشہ ان میں پوشیدہ ہوگی۔ تو مثال مذکور جاءنی القوم حاشا زیدن وخلا زیدن وعدا زیدن کے معنی میں ہوگی۔ جاءنی القوم حاشا زیدن، قوم آئی زید سے تجاوز کر کے، یعنی قوم آئی اس میں زید نہیں تھا، قوم آئی سوائے زید کے۔ اور جب خلا اور عدا ما کے بعد واقع ہو، جیسے ما خلا زیدن اور ما عدا زیدن، یا شروع کلام میں، صدر کلام میں، شروع کلام میں مذکور ہو، شروع کلام میں واقع ہو، جیسے خلا البیت زیدن اور عدا القوم زیدن، گھر زید سے خالی ہوا اور قوم زید سے خالی ہوئی، تعینتا للفعلیتی، تو دونوں فعل کے لیے متعین ہو جائیں گے۔ حروف جر میں
حاشا، خلا اور عادہ ہیں، ان تینوں کے سلسلے میں کہتے ہیں یہ تینوں استثناء کے لیے آتے ہیں، یعنی ان تینوں کا جو استعمال ہوتا ہے وہ استثناء کے لیے آتا ہے، اپنے ما بعد کو ما قبل کے حکم سے نکالنے کے لیے آتا ہے۔ جو استثناء کا معنی ہوتا ہے، استثناء کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، مستثنیٰ جس کو الگ کیا جائے، مستثنیٰ منہ جس سے الگ کیا جائے، اور جس حرف کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے اس کو حروف استثناء کہتے ہیں۔ چنانچہ حروف استثناء کئی ایک ہے، ان میں سے 3 یہ بھی ہیں جو حروف جر بھی ہیں اور حرف استثناء بھی ہیں۔ تو ان تینوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ تینوں استثناء کے لیے ہیں، لیکن ہیں یہ حروف جر، لہذا ان کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوگا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان حروف استثناء کے بعد آنے والا اسم منصوب ہوگا مفعول ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ اسم جو ان کے بعد آئے گا وہ خود ان کا مفعول ہوگا۔ ظاہر ہے کہ مفعول تو فعل کا ہوتا ہے، شبہ فعل کا ہوتا ہے، لہذا اس وقت جب ان کے بعد واقع ہونے والا اسم مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا تو یہ الفاظ یعنی حاشا، خلا اور عادہ افعال ہوں گے، اور جب فاعل یہ افعال ہو جائیں گے، یہ فعل ہو جائے گا تو فعل کے لیے تو فاعل ضروری ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کا فاعل ان کی ضمیر ہوگی، یعنی ان کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوگی جو ان کا فاعل بنے گی۔ وہ ضمیر لوٹے گی کدھر؟ تو اس سلسلے میں کئی احتمال ہیں۔ نمبر 1، ما قبل میں جو فعل ہوگا اسی فعل کے مصدر کی طرف ضمیر لوٹے گی، جیسے جاء القوم حاشا زیدن، تو اس صورت میں حاشا کے اندر ضمیر ہوگی جو لوٹے گی جاء فعل کے مصدر مجیت کی طرف۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ جاء فعل کا جو اسم فاعل ہوگا الجائی، اس اسم فاعل کی طرف لوٹے گا، اور بھی کئی احتمال ہیں، تو فاعل ضمیر ہوگی۔ یہ اختلاف ہے اس صورت میں جب کہ خلا اور عادہ سے پہلے نہ ما مصدریہ واقع ہو اور نہ شروع کلام میں واقع ہو۔ حاشا کے سلسلے میں تو بس ایک ہی بات ہے، بس وہی اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یہ حروف جر میں سے ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ افعال میں سے ہیں۔ عادہ کے سلسلے میں 2 صورتیں اور بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خلا اور عادہ اگر ما کے بعد واقع ہو، یعنی ما مصدریہ کے بعد، ما مصدریہ صرف خلا اور عادہ پر آئے گا، حاشا پر نہیں آتا ہے۔ اکثر نحوی حضرات کی یہی رائے ہے، البتہ اکاک ہیں ابن مالک وغیرہ، ان کی رائے ہے کہ ما مصدریہ آتا ہے اس پر، باقی جمہور کی رائے ہے کہ ما مصدریہ نہیں آتا ہے، اس لیے آگے حاشا کی بات نہیں کی ہے، صرف خلا اور عادہ کی بات۔ تو خلا اور عادہ اگر ما مصدریہ کے بعد واقع ہو یا پھر صدر کلام میں واقع ہو تو ان دونوں صورتوں میں یہ متعینہ طور پر فعل ہی ہوں گے، یعنی بالاتفاق سب کے نزدیک فعل ہی ہے۔ اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ نہ یہ شروع کلام میں واقع ہو اور نہ ما مصدریہ کے بعد مذکور ہو، کیونکہ ما مصدریہ اس ما کو کہتے ہیں جو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیں، تو اس ما کے بعد آنے کا مطلب ہے کہ وہ فعل ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ خلا اور عادہ کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، ما مصدریہ کے بعد واقع ہو۔ نمبر 2، صدر کلام میں واقع ہو۔ اگر ما مصدریہ اور صدر کلام کے بعد واقع ہے تو ان دونوں صورتوں میں بالاتفاق یہ دونوں افعال ہوں گے۔ تیسری صورت جس کو مصنف نے پہلے بیان کی ہے کہ نہ ما مصدریہ کے بعد واقع ہو اور نہ صدر کلام میں واقع ہو، تو اس صورت میں اختلاف ہے، بعض نے اس کو حرف جر مان کر ما بعد کو مجرور قرار دیا اور بعض نے ان الفاظ کو افعال مان کر ما بعد والے اسم کو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب مانتے ہیں۔ حاشا کے اندر بھی یہی 2 اختلاف، بعض لوگوں نے حاشا کو حرف جر مانا اور بعض نے فعل مانا۔ واو مستانفہ، حاشا معطوف علیہ، واو حرف عطف، خلا معطوف اول، واو حرف عطف، عدا معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر مبتدا اول، کل مضاف، واحد اسم فاعل، منہا واحد اسم فاعل کے متعلق، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مضاف الیہ ہوا کل کا، کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ثانی۔ للاستثناء، ثابتن کے متعلق ہو کر مبتدا ثانی کی خبر، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا اول کی، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثل جاء القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید، مثل مضاف، جاء فعل نون وقایہ یا متکلم مفعول به، القوم مستثنی منہ، حاشا حرف جر، زید مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، خلا زید اسی طرح ملا کر کے معطوف اول اور عدا زید معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر
مستثنا منہ مستثنا سے مل کر جاء کا فاعل، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولية واو مستانفہ، قال فعل، بعضهم بعد اضافت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر قول، ان حرف مشبہ بالفعل، الاسم موصوف، الواقع اسم فاعل، بعدها بعد اضافت ظرف الواقع کا، الواقع اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف، صفت سے مل کر انا کا اسم، یکون فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم، وہ ضمیر لوٹے گی الاسم الواقع کی طرف، منصوباً اسم مفعول، ضمیر اس کے اندر نائب فاعل، علی المفعولیتی، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا منصوباً کے، منصوباً اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یکونوں کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوا۔ فحینئذ تکون هذه الالفاظ افعالا، فا برائے عطف، فا حرف عطف برائے تعقیب، یا فا تفریعیہ، فا تفریعیہ اس فا کو کہتے ہیں جو فا نتیجے وغیرہ پر دلالت کرتا ہے۔ حینئذ کی اصل ہے حینئذ کان کذا، آپ نے نحومیر کے اندر پڑھا ہوگا حروف غیر عاملہ کی بحث میں کہ تنوین کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے تنوین عوض جو مضاف پر مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے، تو حینئذ اصل میں ہے حینئذ کان کذا، یہ کان کذا پورا جملہ حذف کر کے اس کے بدلے میں تنوین لے آئے گی، اس لیے اس کی اصل نکالیں گے اور پھر اسی کی ترکیب کریں گے۔ تو حینئذ کی اصل حینئذ کان کذا، حینا جو مختار ترکیب ہے وہ یہی ہے، حینا مبدل منہ اور اس کے بعد از یہ بدل، پھر مبدل منہ بدل سے مل کر مضاف، پورا جملہ مضاف الیہ ہوگا، کانا کذا، کانا فعل تام، کذا اسم کنایہ، کانا کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ ہمیشہ ما بعد فعل کا ظرف بنتا ہے، لہٰذا حینئذ پورا مضاف الیہ سے مل کر ظرف ہو جائے گا تکون، فعل ناقص اپنے اسم و خبر اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، الفاعل مبتدا، ضمیر موصوف، مستتر اسم فاعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، فیہا اسی مستتر اسم فاعل سے متعلق ہوگا، دائماً سے پہلے ایک لفظ زماناً محذوف ہے، زماناً موصوف، دائماً صفت، موصوف صفت سے مل کر مستتر کا ظرف، مستتر اسم فاعل اپنے فاعل متعلق اور ظرف سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ضمیر کی صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ فالمثال المذکور فی معنی جاء القوم حاشا زیدن خلا زیدن وعدا زیدن، فا نتیجیہ، المثال المذکور مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، فی حرف جر، معنی مضاف، جاء فعل نون وقایہ یا متکلم مفعول به، القوم ذو الحال، حاشا خلا عدا وغیرہ جب فعل بنے تو اس صورت میں پورا جملہ ہو کر کے ما قبل سے حال بنتا ہے، محلاً منصوب ہوتا ہے، اس لیے ترکیب کی جا رہی ہے۔ القوم ذو الحال، حاشا فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، زیدن مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ، خلا زیدن اسی طرح جملہ ہو کر کے معطوف اول، اور عدا زیدن معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر القوم سے حال، ذو الحال حال سے مل کر جاء کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ ہو کر مضاف الیہ معنی کا، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابت اسم فاعل کے، ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، وَإِذَا وَقَعَتْ خَلَا وَعَدَ بَعْدَ مَا أَوْ فِي صَدْرِ الْكَلَامِ تَعَيَّنَتَا لِلْفِعْلِيَّةِ، ان جملوں کی ترکیب ہوگی۔ واو مستانفہ، اذا کلمہ شرط، وقعت فعل، خلا معطوف علیہ، واو حرف عطف، عدا معطوف علیہ معطوف سے مل کر وقعت کا فاعل، بعد ما بعد مضاف، ما مضاف علیہ، مضاف علیہ سے مل کر معطوف علیہ، او بالکل اس کے نیچے حرف عطف، فی حرف جر، صدر الکلامی بعد اضافت مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر ظرف، وقعت فعل کا، وقعت فعل اپنے فاعل
اور ظرف سے مل کر جملہ ہو کر شرط۔ تعینتا للفعلیتی، تعینتا فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل جو لوٹے گی اسی خلا اور ادا کی طرف۔ للفعلیتی جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تعینتا فعل کے، تعینتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر جزا شرط، جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اب مثال کی ترکیب دیکھ لیجئے۔ مثل مضاف ما مصدریہ، خلا فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ما عدا زیدن، ما مصدریہ، عدا فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مثل کا مضاف علیہ، مضاف مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ مصدر کی تعویل میں ہو کر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ما مصدریہ اپنے بعد والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو گویا اس کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ مثل خلی البیت زیدن وعد القوم زیدن، خلی البیت زیدن گھر زید سے خالی ہوا، قوم زید سے خالی ہوئی۔ تو مثل مضاف، خلا فعل، زید البیت فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل فاعل سے مل کر جملہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، دا فعل، القوم فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مضاف علیہ مثل کا، مثل مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مرکب اضافی ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔